لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتصبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما تعيشون كما تموتون كما تموتون كما تبعثون أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب شيئا أكثر ذكره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اس ذوق سے آقا لجپال کی بارگاہ میں درود و سلام پیش فرمائے. ہم یہاں پڑھتے ہیں جان جانا سنتے ہیں. السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. کوئی گل باقی جگے گا نہ چمن جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو بڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود. جو بڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود. نار سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آج ہم سے سوال ہوتا ہے درود کہاں لکھا گئے، جنازے کے بعد دعائیں کہاں لکھی ہیں؟
آذان سے پہلے درود و سلام کہاں لکھا ہے؟ قسم بخدا جو صاحب ایمان ہو، کلمہ رسول کا پڑھنے والا ہو، اس کا فقط یہی جواب ہوگا۔ ارے نادان تو ثبوت مانگتا گئے، تو دلیل مانگتا گئے، تو نے قرآن نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہوتا سورہ احزاب کی یہ آیت گواہ گئے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کی پاک ذات، وہ خالق مالک ذات کسی کی محتاج نہیں، نہ وہ کسی کے لیے کچھ کرتی ہے، وہ اپنی شان میں ورا وہ ذات فرما رہی ہے بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اس کے محبوب پر درود پڑھتے ہیں۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، میں ان لوگوں کو جواب دینے چاہتا ہوں، وہ لوگ جو کہتے ہیں درود کہاں لکھا ہے، قرآن کی یہ آیت پڑھ کر تو دیکھ، اگر سمجھ نہیں آتی امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا کنز الایمان پڑھ کر تو دے، تجھے پتہ چل جائے درود کہاں لکھا ہے، درود کہاں لکھا ہے۔ جب تو پڑھے گا یہ تو دنیا گئے، کل قیامت کے دن دیکھنا نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، نار سے محفوظ اس کا تن بدر رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمر جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ جنہوں نے ہاتھ نہیں چکے، میں وہ نہیں ہوں کہ جنت کے ٹکٹ بانٹ کے جاؤں، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے جس گھرانے سے نسبت ہے اس گھرانے کے لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے، جو حق بات پڑھی ہے وہ آپ لوگوں کو سنا کر جانا ہے، اور سنا کر ہی جاؤں گا۔ سو آپ نے میں نے نعرہ لگانا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے، اس چیز کی تصدیق کرنی ہے کہ بھئی ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی کل بھی مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں، اور مرتے دم تک مانتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ دوستان محترم، کافی ٹائم ہو چکا ہے، 12 بج چکے ہیں، 12 اسی نسبت والے لوگ ہاں، سانو قسم بخدا جدوں بھی کوئی گل سمجھ آوے نسبت نال ہی سمجھ آندی ہے۔ ٹائم کی ہو چکا ہے؟ اچھا ایک گل میں تقریر تو پہلے عرض کرنا ہوں، ماشاءاللہ میں سارے چہرے دیکھ رہے ہیں، سارے نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ تاڑے سارے نوجوانوں دیاں جوانیاں پاک کرے، اچھی کہہ دیو آمین، اچھی کہہ دیو آمین۔ احباب محتشم، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس آپ نے توجہ کرنی ہے، اپنی گفتگو چھوڑ کر ناچیز کی گفتگو سننی ہے، جو لینے آئے ہیں وہ لے کے جانا ہے۔ نعت خواں حضرات نے اپنے مخصوص انداز میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی پیش کی، قبلہ عامر بھائی نے دعوت دی، سرکار کی محفل ہے، دعوت تو سرکار کی طرف سے آئی ہے لیکن وسیلہ یہ بنے ہیں، اور قبلہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں وقار بھائی، اللہ ان کے آواز میں انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور بانی کی نے محفل آپ کو لاکھوں سلام۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ محبوب کی محفل کو جب سے پڑھائی شروع کی ہے ابھی تک پڑھ رہا ہوں اور یہی سن رہا ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو سیاہ میں نہیں 12 بجے بیٹھ سرکار نے بلایا اور کیا ہے ببو ذکر کرو
پھر ویکھنا کل قیامت دے دن مول پہ جانا تے میرا بابا ہی فرماندے سن مالک کنڈ نہیں لگن دیندے یہ ہو ہی نہیں سکدا مالکاں دی نوکری کرو کتا ایسا جانور ہے قبلہ کتا ایسا جانور ہے انہوں مالک روٹی پاوے نا روٹی پاوے پھر بھی انہوں وفادار ہے روٹی نہ پاوے نا وہ کرو باہر نکلے نا دو ملا کے انہیں قدم چوم دے دسو جدو کتا وفادار ہوئے تے مالکاں دی مہربانی ہو جاوے تے مالک نواز دین تے اسی کنہ دی کتے ہیں اسی کنہ دی نوکر ہاں بول دے نہیں سرکار دے غلام ہاں اسی کنہ دی غلام ہاں اسی سرکار ہی نہیں سرکار دے غلام بولو سبحان اللہ آؤ دوستان محترم آپ کو سناؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات میرے کریم آقا علیہ السلام کی ناموس کی بات میرے کریم آقا علیہ السلام کی شان کی بات آؤ بتاؤں قسم با خدا مٹانے والے لاکھ آئے ابو جہل کمپنی سے لے کر ابو لہب کمپنی سے لے کر اتبا شیبہ یہ سارے ملعون آئے یہ سارے بدبخت آئے نمرود لعین فرعون مدھوس جتنے بھی آئے سب نے چاہا سب نے خیال کیا ذکر خدا مٹ جائے گا یہ ذکر دین مٹ جائے گا سرکار کا نام مٹ جائے گا لیکن اعلیٰ حضرت کے قلم نے جنبش دی اور جنبش دے کر بتایا نانا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹ گئے آدھا کہتے ہیں دشمن کو اس کو کہتے ہیں دشمن کو مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا میں ذکر رکھنے واسطے آئے جھلے ہوئے نہیں کوئی کدھر اٹھ کے کہتا ہے جی خاکے بڑھانے اے کرنا ہے جی اور منہ سنبھال کے گل کریا کرو خاکہ بندا ہے خاکیاں دا نوریاں دا بھی کدے خاکہ بڑھے نہیں کہتے ہو ساتھ ہے جنہوں رب نے اپنا محبوب بڑھا کے کرے اور دنیا والا نو دسے تسی مٹ جاؤ گے میرے محبوب دا ذکر نہیں مٹ سکتے مٹن واسطے آئے بدبخت ہو میں جڑے بابے نو مننا نا جڑے بابے دا میں مرید ہاں انہیں انج گل کیتی ہے بابا جی فرماندے ہیں گل انج کرو کہ تے دھوں تے نکلے اگلے تے دھوں تے نکل کے جڑا بول کے گیا سرکار نے کی منگیا سی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر کے ساتھ بتانے کا مقصد یہ عمر و دلیر بندہ سی کہ جدو ایمان لے آیا تلوار کٹی میان چو تو کافروں کو پتہ چلے بھی عمر بھی ادھر ہو گیا سر جھکا لے کیوں جی ہائے ہائے عمر بھی ادھر ہو گئے تے عمر تے وہ بادشاہ ہے اکھاں چک دے سارے دے سر جھک جاوے عمر دی تے تلوار ہو سی کیوں کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا جگانا ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ جس کے حضور ہو گئے اس کا میں آپ کی توجہ پر قربان جاؤں آپ چارج ہو چکے ہیں آپ اپنی جگہ پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پر آنا قبول فرمائے اسی انداز سے اور اسی طریقے سے گفتگو سننی ہے اور میں اسی انداز پر ہی آپ کو پہنچا کر ختم کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میرے آقا علیہ السلام کی عزت کسی کی محتاج توجہ کریں توجہ کریں میں عرض کرنے لگا تھا میرے آقا کی عزت محتاج بابا جی فرماندے سن جدو مالک کام کرانا چاہنا مالک کام قسم بخدا حقیقت گل ہے دین نہ کدے کسی دے قدماں چ پیا تے نہ پین واسطے آیا ہے دین جدو کام لینا چاہے نا فورس دے وچ بندہ موجود ہوئے تے گولیاں آر پار کر کے ہاتھ کھڑے کر کے گئے میں بھجنا نہیں دنیا میں ایک واحد یہی تے کام ہے سرکار دی عزت تے پہرا یہی تے میں نڈر ہو کے کیتا اور تے کام سارے ڈاڈا کے کیتے نے یہی تے واحد کام ہے سرکار دی عزت تے پہرا جڑا بابانگے دور کر کے دسے مٹ تو سکتے ہیں فنا تو ہو سکتے ہیں آقا کی عزت پر نہ ہر آنے دیں گے نہ آنے دے سکتے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اے وہ نعرہ ہے اے وہ نعرہ ہے سانو منع کر دینے یا رسول اللہ کہاں لکھا ہے تو نے قرآن نہیں
پڑھا. تو نے قرآن پڑھا ہوتا یا ایوہ النبی تجھے سمجھ آتا. تو نے قرآن پڑھا ہوتا یا ایوہ المزمل نظر آتا. تو نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہوتی یا ایوہ المدثر نظر آتا. انگلیاں نہ اٹھاتا, اعتراض نہ کرتا, انکار نہ کرتا, بلکہ سینہ چوڑا کر کے زبانیں دہل کہتا نا سر تاج بھی پکارا, میں کہاں تک پہنچا تیری دید کی رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. لگن کے نعرے انشاءاللہ یہ رکن واسطے تے آئے کیوں دعا کرو تسی دین نہ لگ جاؤ انشاءاللہ. یہ پاکستان تے کی میں کہنا پوری دنیا وچ وجن گے نعرے اور بج رہے ہیں, سڑن والے سڑ بھی رہے ہیں. کتوں نعرہ مولویاں نو کی ہو گئے, مولویاں نے کی کرنا, کچھ بھی نہیں کرنا, سرکار دے دین کرنا ہے. سرکار دا دین کل بھی عزتاں دے رہے سی, آج بھی عزتاں دے رہے تے قسم با خدا قبر دے وچ بھی سرکار دے دین عزت ہے. سرکار دا دین کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کتھوں آندا ہے مولویاں کول پیسہ, کھاندے کتھوں نے. اچھا پوچھتے کہ مولویاں دے حلوے نو خطرہ سی, اور نا مولویاں دے حلوے نو خطرہ نہیں. پتر تیری اپنی ٹینشن ہے, تو کہنے کرسی کدھر جائے گی, حکومت کدھر جائے گی. نا مولویاں دا حلوہ کل بھی سی آج بھی ہے. کیوں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا والا, ہمارا نبی سب سے پالا والا, ہمارا نبی جن کے قلبوں کا دوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. محترم میں صرف یہی عرض کروں گا, دین کی بات کرنی ہے. چون چنا چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ویسے تھا تو یہ نہ ہو جائے تو وہ نہ ہو جائے, مر نہ جاؤں تو مار نہ دے. یار موت تو آنی ہے نا, بتائیں جی موت آنی ہے کہ نہیں یار. سیدھی سی بات ہے, بالکل سمپلی الفاظ ہیں. اگر نبی ظاہری طور پر دنیا پر نہیں رہنا, اسی کیڑی جگہ دی گردے راہ ہاں, اسی کیڑی باغ دی مولیاں, اسی کتھے رہنا بھی. کوئی رہن آیا تھے بول دے نہیں, رہن اتھے نہیں آیا بادشاہ, سارے نے جانا ہے. اے چل چلی دا میلہ ہے, کدے کیندا اعلان کدے کیندا اعلان, لیکن مزہ تے تد ہے نا حضور دی عزت تے گل کر کے جاؤ, پھر 1 کروڑ 60-70 لوگ جنازہ پڑھ کے دسن بابا ویل چیئر تے سی پر گل دلیراں نہیں کردا سی. بابا ویل چیئر تے سی, بابا ویل چیئر تے سی. یار میرے بابا جی استاد گرامی کتنا فرمایا کرتے تھے کہ ویل چیئر والے بندے کو نا کوئی پانی بھی نہیں دیتا, کوئی بات بھی نہیں سنتا, کسی مانگ بھی نہ لگے, لیکن وہ ویل چیئر والا بابا نیچے والا دھڑ بالکل کام تک نہیں کرتا. سعد بھائی قبلہ امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی اور علامہ فاروق الحسن صاحب, آپ نے کہا جناب علاج کرا لو, تسی ساڈے سامنے بالکل صحیح سلامت ہو جاؤ گے, سانو خوشی ہوئے گی. بابا جی نے پتہ کی فرمایا, اے گل دا مزہ لینا, اینو دل وچ جگہ دینا. قسم خدا دی سانو تھوڑی تکلیف ہوئے نا چیخ چیخ کے پورا محلہ سر تے چک لینا, اور کسی نو اویلا کرنا, تھلی پا دینی. لیکن قسم با خدا بابا جی نے کی فرمایا, بابا جی فرماندے سن میری کمر تے ٹانکے لگے ہوئے نے, اور جب میں انج لبیک دا نعرہ لانا مینوں ڈر لگدا کتے میں کھولی نہ جاواں. یعنی جسم اس طرح دا زخمی حالت سی, تھلنا دھڑ کم ہی نہیں کردا سی. تے آپ نے کی فرمایا جب سعد بھائی قبلہ اور علامہ فاروق الحسن نے کہا نا کہ جناب اپنا علاج کرا لو, آپ نے فرمایا چلے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ, چلے ہوئے مالکہ نے بٹھایا, مالک جان دے نے. آپ نا آپ سرائے کی اپنا پنجابی کلام سن لے سن علامہ فاروق الحسن صاحب کو, آپ کہنے سن کہ جناب میں وہی کلام سناؤ دو کی ٹونے دے گاوائیاں میرے یار رہن دے, ٹونے دے گاوائیاں میرے یار رہن دے, آقا دے بیماراں بیمار رہن دے, آقا دے آقا دے بیماراں نو بیمار رہن دے. سانو
بنتے ہو ہر وقت دین دی گل کیوں کرتے ہو بابا جی یہی دس گئے نے ہن میں منگدا سنیا نہیں تاجداریاں میرے آقا میں منگدا نہیں تاجداریاں بس اپنے بوہے دا چوکیدار رہتے اپنے بوہے دا چوکیدار رہتے میرا دل کی کہہ دو اپنے بوہے دا چوکیدار رہتے اپنے بوہے دا چوکیدار رہتے ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار میرے آقا کریم اسلام کا دین مبارک نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا بات کروں سمپلی الفاظ اس ایک صورت کے لیے چلو پنجابی اس ایک صورت واسطے رب سونے نے 114 صورتاں نازل کر دیتی ہیں نہیں سمجھے گا ایک صورت ہے نا سرکار دی ایک نور زیبا ہے لخت جگر سرکار دو جہاں کا ایک ہی چہرہ مبارک ہے نا رخ بدعا رخ زیبا ایک ہی ہے ایک صورت واسطے رب نے 114 صورتاں نازل کر کے دس دیتا ہاں ہاں محبوبہ دنیا والے اپنی مثالاں آپ پیش کرن گے پر تیری مثال کوئی نہیں تیری مثال کوئی ہے ہی نہیں کیوں تیری مثال اسی پیدا ہی کوئی نہیں کی نہ بنن دینی ہے کیوں کیونکہ تو ساڈا محبوب ہے تو ساڈا مطلوب اور مقصود ہے آؤ دوستان محترم ایک ایسی روایت سناؤں جس کو آپ سنیں آپ کی ایمان کی تازگی میں اور نکھار پیدا ہو جائے حضرت سمامہ بن عثال بخاری شریف کی حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف سیاستہ کی مستند کتاب قرآن حکیم کے بعد ٹاپ آف دی لسٹ حدیث پاک میں پہلی کتاب کیا نام ہے بخاری شریف بولو بخاری شریف کیا نام ہے بخاری شریف میں نام آنا چاہیے قرآن پاک کا بھی نام آنا چاہیے احادیث کی کتب کا نام صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف سنن ابن نسائی سنن ابن ماجہ جامعہ ترمذی اور سنن ابن داؤد کتنی کتابیں ہیں 6 کتنی قرآن حکیم کے بعد یہ 6 احادیث کی وہ کتب ہیں جن کے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام کی صورت سیرت علم عمل صفات جمالات کمالات حسن میرے کریم آقا علیہ السلام کا اخلاق حسنہ اور یہاں تک کہ میرے کریم آقا علیہ السلام صحابہ میں کیسے تھے گھر والوں میں کیسے تھے مدینے میں کیسے تھے مکے میں کیسے سارا کچھ موجود ہے آؤ سناؤ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اور حضرت سمامہ بن عثال رضی اللہ تعالیٰ سارے کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ اچھا ایک اور تکلیف بھی ہے آج تک کوئی جانگلی کھڑا ہو کے صحابہ کرام نو بھونکے یار اسی او لوگاں اسی آل نو ہی مننے ہو تے اصحاب نو مننے ہو جڑے مننے اچھی بولو سبحان اللہ اسی اصحاب دے بھی نوکر تے آل دے بھی اسی اصحاب دے بھی نوکر تے آل دے بھی نوکر کون ہے جی کوئی کہندا جی صحابہ میں یہ وہ یہ آپس میں اختلافات تھے یہ تھا وہ تھا کوئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتا ہے کوئی حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق عجیب و غریب الفاظ ہمارا یہی عقیدہ ہے حضور آپ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے آپ کا جو غلام ہے ہمارا امام آؤ بتاؤں حضرت سمامہ بن عثال رضی اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ اور ایمان ابھی نہیں لائے تھے ایمان ابھی نہیں لائے یمامہ شہر کے آپ بادشاہ تھے یمامہ شہر کے آپ بادشاہ وہاں پر آپ کرتے تھے بادشاہ تھے حضرت سمامہ بن عثال آپ کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال تھا ایمان لانے سے پہلے کہ کوئی ایسا حربہ استعمال کروں جس سے العیاذ باللہ مسلمانوں کے نبی کو میں شہید کر دوں اور میں فتح یاب ہو جاؤں العیاذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں اسی اسنا میں تیاری لے کر نکلا میرا ارادہ تھا مکہ جانے کا لیکن میں بھول کر مدینے پہنچ گیا جڑا بھول کے بھی پہنچ جائے نا جڑا بھول کے بھی پہنچ جائے نا پہنچے صحیح پہنچے چھیتی مدینے اتھے پہنچے سفینے مدینے بھول کے
کہندے نے میں بھول کے پہنچ گیا او تے بھلے لیکن قسمت جا کے قسمت نہیں بھلی قسمت سیانی سی انہیں کہا نہیں نہیں بھولیا نہیں تو ہونی تے سیانا ہوئے ہونی تے دار تے آیا ہونی تے دار والا بنن لگا کہندے نے میں بھول کے نا مدینے پہنچ گیا جانا کدھر سی بولے نہیں مکہ جانا سی کدھر پہنچ گیا مدینے پہنچ گیا اوتھے اس حدود دے اندر اصحاب نا اٹھے ناکہ بندی کھڑے سن 3-4 اصحاب نے پھڑیا مسجد نبی لے گئے تے مسجد نبی دے پلر نال نا ستون نال بن دیتا انہوں نے بنیا سرکار نوں پتہ سی کہ یمامہ بن آسال ایک بادشاہ ہے تے غیر مسلم ہے تے اے مسلماناں دا بھی دشمن ہے اس وقت مسلماناں بھی دشمن ہے تے دین دا بھی دشمن ہے اور میری ذات دا بھی دشمن ہے توجہ میری جانب حضرت سمامہ بن آسال کہندے نے کہ مینوں بن دتا گیا پلر دے نال ستون دے نال جدوں بن دتا گیا نا سرکار دو جہاں باہر تشریف لے آئے جدوں سرکار مسجد نبوی آئے سرکار مسکرائے اور میرے آقا جدوں مسکراندے سن نا سبحان اللہ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اعلیٰ حضرت میں رضوی ہوں تو ہر بات پہ رضاوی ہونے کا یہ حق ادا کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے وہ عشق کیا کہ ان کی عشق کی مثال بھی کوئی نہیں دے سکتا ان کے عشق کی مثال بھی سلام لکھنے پہ آئے تو پورا سلام مصطفیٰ جان رحمت لکھ دیا نعت لکھنے پہ آئے تو لکھ کر کہہ دیا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ نعمت لکھنے آئے تو کہہ گئے ہاں جی نعمتیں بانٹتا جس سمت وزیشان گیا ایسے عاشق رسول آپ کہتے ہیں کہ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام سرکار مسکرائے مسکرا کے فرمان لگے آگئے نا آج آگئے اسے سی بادشاہ سی نا تو بادشاہوں نے بڑا گھمنڈ ہوتا ہے اسے چاہ کہتا ہے میں نو چھڑ دیو اگر نہیں چھٹو گے تو بڑا نقصان ہونا ہے میں تو جانتا ہوں میں بڑا بادشاہ ہاں میرے وزیر نے میرے مشیر نے میرے فلان ہے سرکار مسکرا پے سرکار مسکرا کے کہنے لگے اچھا تم چھڑاں گے تو کی کریں گا میں نو چھڑ دیو فائدہ تاڑا اس چیز سے سرکار دو جہاں ان دی گفتگو سن کے واپس دوسرا دن آیا دوسرے دن سرکار جب دوبارہ واپس آئے جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے دوسرے دن مسجد نبی اسے پلر کول اسے سن کول سرکار نے فرمایا ہاں بھئی کی خیال ہے وہاں آگئے نا تے کہنے جی چھڑ دیو میں تمہیں پیسے دے دوں گا دولت دے دوں گا اے دے دوں گا او دے گا سرکار نے فرمایا اچھا چنو چھڑ دے کی کریں گا کچھ بھی نہیں کوئی پھڑکاں کوئی خیالات میں ہنج کر دینا ہے میں ہنج کر دینا ہے سرکار پھر چلے گئے تیجا دن سی اصحاب اس منتظر سن توجہ میری جانب کرنا اصحاب رسول بھی انتظار سن بھی کی فیصلہ ہونا ہے دنال یہ تو بڑا دشمن اسلام ہے یہ تو مسلمانوں دا دشمن دین دا دشمن سرکار دا دشمن آخر دنال فیصلہ ہی ہونا ہے سر تن کو جدا ہونا ہے لیکن اگے گل سننا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن جب تشریف لے کے آئے اسے پلر نہ سرکار نے فرمایا آپ کی ارادہ ہے انہوں نے کہا میں نے چھڑ دیو نہیں چھڑو گے بڑا نقصان ہوگا سرکار نے اصحاب نے فرمایا انہوں چھڑ دیو انہوں اس تو کہ گل توجہ نہ سننا کیونکہ گل تواڈے مقصد والی ہونا نہیں ہے کہ تسی ایتھے بیٹھے بیٹھے میرا وجدان کہندا ہے کہ میرا یہ دل کہندا ہے کہ تسی بیٹھے بیٹھے مدینے پہنچو سبحان اللہ ایسی بازو کون لگی ہے ایسی بازو کون لگی ہے توجہ کرنا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھڑ دے کی کرو رہا کر دو چھڑ دو چھڑ دیتا گیا رہا کر دیتا گیا سرکار نے انہوں رہائی دا حکم دیتا اپنی سواری دے سوار ہو کر جان لگا اور چلیا گیا جدو وہ چلا گیا اتھے دور گیا ذہن چ وہی چہرہ آ رہا کیا ہائے ہائے رخ ودھا آ رہا واللیل دی زلفاں آ رہی ہیں مازاق دا کاجل آ رہا ہے یار جس چہرے واسطے رب نے فرمایا ودھا محبوبہ تیرے سونے چمک دے چہرے دی قسم واللیل اذا سجا اے جڑیاں پیاریاں کالیاں زلفاں نے انہاں دی قسم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد محبوب جڑے شہر تیرے قدم لگے اون دی قسم یاسین دے سہرے والیا طہا دی مبارک ذات والیا رب نے قسماں چکیاں حضرت سمامہ بن آسال کہنے نے دل چو خیال ہی نہ جاوے رخ بدعا جاوے ہی نہ اکھاں بند کراں پھر بھی سرکار دا چہرہ اکھاں کھولا پھر بھی سرکار دا چہرہ چلا سرکار دا چہرہ بیٹھا سرکار دا چہرہ اٹھا سرکار دا چہرہ کہندے نے میں واپس آیا چلو سرکار دی بارگاہ پہنچا سرکار کھڑے انتظار کر رہے ہیں سرکار نے کہا کی ہویا ہے ہم کی تھی حضور تسی تیرے ہاتھ کر دیتے پر دل کہنا نہیں جانا رسول اللہ لبیک
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या सरकार जी आका जी तुसी तेरे हा कर देता है, पर दिल यही कहता है कि ना ना जे इन्हां दा गुलाम होना ही ते इन्हां तो दूर नहीं जाना। जे दूर क्यों ते फना हो जाएगा। जे अगर बका चाहना है, अगर नाम चाहना है, अगर इज्जत चाहना है, आ मुस्तफा दी नालैन नू अपने माथे ते सजा के वेख। आ नबी कायनात दी मुबारक जात दी प्यारे आका दी जात दा मोहब्बत दा गुलाम बन के देख, दुनिया भी तेरी हो जाएगी कल कयामत के दिन आखिर। ऐਵੇਂ ਨਹੀਂ गाजी इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे कदमां दे विच सैयद दीदार अली शाह साहब अपना इमामा ला के रख दिते आ। होए सुनना गल क्यों इमामा क्यों लाए? शाह जी आले रसूल हो, खानदाने रसूल हो, ताड़ी रगां दे विच खूने बतूल है। इमामा क्यों लाया? कहंदे चुप कर झलिया तेनू हाल ही नहीं समझ आई। की होया शाह जी दसो ते सही। फरमाया मैं इन्ना अरसा हो गया सरकार दी हदीस पढ़ाई, सरकार दा फरमान पढ़ाया, सरकार दा दीदार नहीं होया, सरकार दी ज़ियारत नहीं हुई। पर अज गाजी इल्म दीन शहीद दे जनाजे दे विच मेरे आका आए और दस के कहने दीदार अली शाह जेड़ा साडी इज्जत दे पहरा देवे, साडी इज्जत दी गल करे, असि उहदे जनाजे जाके दसनिया ये कोई और नहीं गुलाम रसूल है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक ताजदार कतबे नबूवत जिंदाबाद ताजदार कतबे नबूवत जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक बाबा जी तुसी खांदे की हो मेरे उस्ताद गिरामी हकीकत मनो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦੇ ਮਿਲਤ ਇਸਲਾਮੀਆ अपनी शान है लेकिन बाबा रिजवी क्या ही बात है। आज भी मेरे बाबा जी दी क्या बात, आज भी मेरे बाबा जी दी क्या बात ना लेता जा रहा फज़कुरूनी अज़कुरुकुम जिक्र करके ते वेख फिर इंज जिक्र ते डंके वजणगे इंज वजणगे दुनिया तो चला भी जाएगा तो लोग कहेंगे बाबे दी क्या बात है जी। तुसी खुद दसो कोई एडा बड़ा जनाजा तुसी वेखे बोलते नहीं हाले एडा बड़ा जनाजा ते बंदे आए कित्थों ने कित्थों आए ने बंदे हाले ते ए ओ बंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह ना चीज दी उस्तादां दा शागिर्द और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुश किस्मती है कि हकीकत मनो असी उस मर्दे कलंदर दा दौर पाया कि जेड़ा मर्दे कलंदर गल करदा सी ते खरी विकण वाला नहीं सी। बड़े लोग पैसे ले गए मौलवी साहब पैसे ले लो आप फरमाते सन वो होर होंदे ने होर होंदे ने असी पैसे नहीं लेंदे साडा सौदा बाजार मुस्तफा हो चुका है कौन देता है देने को मुंह चाहिए हैं साडा सौदा इत्थे नहीं साडा सौदा बाजार मुस्तफा हो चुका है। असी हुन गल ओही करनी है जेड़ी गल दीन दी है ये गल होंदी रही। दोस्ताने मोहतरम मैं सिर्फ इतना पैगाम दवांगा कि भाई दीन दे नाल जुड़ जाओ दीन दे नाल बोल दे नहीं जुड़ जाओ वाबस्ता हो जाओ। दीन की बात जहां पर भी हो अपना हिस्सा जरूर डालें। हकीकत बात अर्ज कर रहा हूं जो कोई भी जिस जमात का बैठा है मेरा किसी से कोई शिकवा नहीं कोई गिला नहीं लेकिन कब्र में किसने आना है बोल दे नहीं यार सियासत की बात नहीं कर रहा वो तो वैसे कहते हैं कि मौलवी सियासी हो गए जुदा होती सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो दीन सियासत का नाम है सियासत दीन का नाम है जो आए जो जाए लेकिन आपने बात किसकी करनी है दीन की किसकी। कब्र में सिर्फ 3 सवाल होने हैं ये नहीं होना कि वोट किसको दिया ये नहीं होना कि हाँ भाई जिताया कि नहीं ये भी नहीं होना कि नालियां बढ़िया कि नहीं बढ़िया सड़कें बढ़िया। कब्र में एक सवाल होना है क्या सवाल होना है मर रब्बो का माँ दीनों का माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िल रजुल। तो कोशिश यही करेंगे दीन की बात करें बोले दीन की बात करें दीन की बात सिर्फ मैं यही पैगाम देने आया हूँ कि सरकार की इज्जत पर बात करना दाढ़ी या पगड़ी वाले का काम नहीं है
اگر داڑھی یا پگڑی والے کا کام ہوتا تو غازی ملک ممتاز حسین قادری بھی مولوی ہوتے، حالانکہ وہ تو ایک سپاہی تھے. غازی علم دین شہید کی آپ نے تصویر دیکھی ہے؟ داڑھی نہیں تھی ان کی، داڑھی نہیں تھی. عامر شہید چیمہ کیوں؟ دل دیکھا جاتا ہے رسول سے محبت کرنے والا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا رنگ تھا؟ بول دے نہیں، کالا رنگ، ہونٹ موٹے. لیکن سرکار نے خانہ کعبہ کی چھت تے کھڑا کر کے دس دیتا دنیا والا نو، ہاں ہاں میری بارگاہ چ رنگ نہیں ویکھیا جاتا، دل ویکھیا جاتا. دل کہ دل وچ حب رسول ہوے، جے دل وچ عشق نبی ہوے تے او بلال حبشی کعبے دی چھت تے کھڑے ہو کے اذان پڑھ کے دسے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ رب العزت کے حضور التجا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے. آخر میں دعائیہ کلمات ہیں، آمین کہہ دیجئے گا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بیگ گلاں دے نال چلن دی کوشش کے ساتھ آمین آمین. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. پتہ نہیں پھر زندگی چ ملاقات ہوندی ہے یا نہیں، قیامت والے دن ضرور ہونی ہے. اسی آقا دے غلام ایتھے آخری دفعہ نعرہ لگے گا، ذرا ہاتھ چک کے سارے پڑھ کے کھڑے ہو جاؤ. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک. مصطفیٰ